الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ آج کی نشست کا موضوع بتا دیجئے۔ رمضان مولانا سید الانبیاء کی تفسیر۔ موضوع پڑھ کے سنائیے مجھے۔ رمضان مولانا سید الانبیاء کی تفسیر۔ لفظ رمضان نہیں ہے۔ قرآن کریم میں، حدیث پاک میں، عربی لینگویج میں، لہجے میں جو درست لفظ بولا جاتا ہے وہ ہے رمضان، رمضان۔ اور اردو میں ہم اگر ضاد کو زواد اپنے لہجے میں بولیں بھی تو پھر بھی رمضان، رمضان یہ لفظ نہیں ہے۔ جو علمی غلطیاں ہیں ہم علمی حلقوں میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں وہ بھی درست کرنی ہیں۔ تو آج ہمارے یہ کون سی نشست ہے؟ پانچویں۔ اس کے بعد 2 دن ہمارے پاس ہیں۔ 2 دنوں میں ہم نے پیچھے کا محاسبہ بھی کرنا ہے، ریکوری بھی کرنی ہے، اور جو غلطیاں اب تک چل رہی ہیں ان کو درست بھی کرنا ہے۔ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، اسی چیز پہ فوکس کر کے ہم نے پیچھے ابتدا کی چیزیں سیکھی ہیں، بیس بنائی ہے، اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آگے جو چیزیں ہمارے سماعتوں سے گزر کر قلوب میں آ رہی ہیں وہ بہت ہی پاک ہیں، وہ بڑی ہی عظمت والی ہیں، وہ بڑی ہی شان و مرتبے والی ہیں، ہمارے گندے دلوں میں وہ نہیں آ سکتی۔ لہٰذا ہم نے پہلے ان کو مانجنے کا، دھونے کا، صاف کرنے کا اہتمام کیا، دلوں کے اندر ان چیزوں کو سن کر رقت پیدا کی جن سے ہمارے دلوں پہ نیکی کی بات اثر کرے۔ آج ہم اصل اس چیز تک پہنچے جس کو ہم اس رمضان میں اپنے اوپر لاگو کرنا چاہتے ہیں، امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں جس کا، اور اس کے لیے آج ہمیں کئی گنا زیادہ اخلاص اور سچائی اور دیانتداری کی ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو اس طرح اپنے اندر اتاریں کہ کوئی بات مس نہ ہو جائے، تاکہ ہم یکم رمضان نہیں بلکہ آج سے ہی وہ کام شروع کر دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص رمضان کی عزت، عظمت اور فضیلت کے لیے کیا کرتے تھے۔ تو اس کانسیپٹ میں، اس تصور اور تخیل میں ہم نے یہ سمجھا کہ ہماری کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تعلیم لینے کی کیا ہے، اور ہمارا تعلق آپ کی ذات اقدس سے کیسا ہونا چاہیے، اور کتنے اہتمام سے ہمیں آپ کی ہر چیز کو فالو کرنا ہے۔ تو اللہ کے عظیم اور لارحم کتاب میں سے چند الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، جس میں ارشاد باری تعالی ہوا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، آپ کی مقدس زندگی میں
تمام کائنات کے لوگوں کے لیے بہترین، شاندار اور عظیم نمونہ ہے۔ جب شاندار بھی یہ ہے، عظیم بھی یہ ہے، بہترین بھی یہ ہے، تو اس سے ہٹ کر اگر ہم کسی نمونے یا کسی اسوہ کی طرف نظر اٹھا کر اس کو اپنا آئیڈیل بنانے کی کوشش کریں گے تو برباد ہو جائیں گے۔ کامیابی صرف اسی اسوہ میں ہے جس کو رب نے صرف اسوہ نہیں، حسنہ بھی فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں کسی چیز کو بہترین کہوں گی تو میں اپنے معیار کے مطابق کہوں گی، آپ کسی چیز کو بہترین کہیں گے تو ہو سکتا ہے مجھے وہ ایک آنکھ پسند ہی نہ آئے، اور میں جس کو بہترین کہوں تو آپ منہ بنا کے چلے جائیں یہ بہترین ہے، اسے تو کوئی دوسری بات دیکھتا بھی نہیں ہے۔ تو میں نے جس بہترین کا ذکر کیا اسے رب نے بہترین کہا، اور اس بہترین کا پورے عالم میں مقام یہ ہے، رخ مصطفیٰ کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ہم راتوں میں کتنی لائٹس آن کرتے ہیں، ہماری روڈز پہ، ہماری بڑی بڑی بلڈنگز پہ، کمرشل ہوں یا وہ نان کمرشل ہوں، بغیر کسی کی ملکیت میں ہوں، آپ شمار نہیں کر سکتے، اپنے ایک شہر کی لائٹس کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ لائٹ مین کوئی بلب یا دیا، اس دیے کو روشن ہونا کیسے آیا؟ یہ کتنے غضب کا عاشق تھا جس نے اپنے محبوب کے چہرے کو تخیل میں دیکھا تو کہاں لے گیا؟ کہا رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا۔ مجھے بتاؤ کہ ایک یہ اس کی کانچ کے کور والی ایک چھوٹی سی ڈیوائس جس کو ہم بلب کہتے ہیں، ٹیوب لائٹ کہتے ہیں، یا مٹی کا تیل جس کے اندر ڈالا اور اس کو روئی کو بھگویا، اس کے اندر اس کو آگ لگائی، اس کو روشنی مل گئی، تو یہ ساری روشنیوں کا تصور کہاں سے آیا؟ تو شاعر کہتا ہے یہ ساری کائنات کی جس طرح سے پیدا ہونے والی روشنی ہے، اس سب روشنی کو تصور مصطفیٰ کے چمکتے چہرے سے ملا۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر میرے مصطفیٰ کے ننھے قدم زمین پر نہ لگتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام زمین پہ حرکت نہ فرماتے تو کیا ہوتا؟ کائنات میں کوئی چلتا ہی نہ۔ کہا یہ زمین رکی ہوئی تھی اور یہ فلک تھما ہوا تھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد، چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مجھ جیسا ناتواں، کمزور، نالائق انسان جو کسی کام کا نہ تھا، اپنے آپ کو سنبھالنے کے لائق نہ تھا، ہزاروں کو اس کریم آقا کا پیغام پہنچانے کے قابل ہو گئی، تو کیسے؟ میں گری نہیں جو اب تک، میں گرانے والے، حسد کرنے والے، شر پھیلانے والے، دشمنیاں کرنے والے نہ جانے کس کس طرح سے آگے آتے رہے، مگر میں گری نہیں جو اب تک، سبحان اللہ۔ یہ کمال مصطفیٰ، میں گری نہیں جو اب تک، یہ کمال مصطفیٰ ہے، میری ذات نے نبی سے ہے سنبھل کے چلنا سیکھا، میری ذات نے نبی سے ہے سنبھل کے چلنا سیکھا، اور بڑی خوش نصیب ہوں میں۔ بے شک، یہ میں نہیں، آپ ہر ایک میں ہیں، بڑی خوش نصیب ہوں میری خوش نصیبی دیکھو۔ سبحان اللہ۔ فخر ہے مجھے، میں بلا کے دکھا رہی ہوں تمہیں، دیکھو بڑی خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو۔ کیا خوش نصیبی ہے کہ شہ انبیاء کے ٹکڑوں پہ ہے میں نے پلنا سیکھا، شہ انبیاء کے ٹکڑوں پہ ہے میں نے پلنا سیکھا، میں تلاش میں تھی رب کی، مجھے تو رب تک پہنچنا تھا نا، میں تو رب کو ڈھونڈ رہی تھی، کوئی پتہ بتانے والا ہی نہیں تھا، کوئی سکھانے والا ہی نہیں تھا کہ رب ہے بھی کہ نہیں۔
تو میں تلاش میں تھی رب کی، کہاں ڈھونڈتی میں اس کو، لیا نام جب نبی کا تو خدا سے ملنا سیکھا، لیا نام جب نبی کا تو خدا سے ملنا سیکھا، اور اس نام کے لینے، اس ذات کی واقفیت سے پہلے، اس کی آشنائی سے پہلے میرا حال کیا تھا، میں کہاں تھی، کیا تھی؟ میرا دل بڑا ہی بے حس، پتھر، جامد، کسی بات کا اثر نہیں، نہ نیکی نیکی نہ برائی برائی، کوئی کچھ نہیں لگتا، میرا دل بڑا ہی بے حس تھا، کبھی بھی یہ نہیں تڑپا، کوئی روئے، کوئی پیٹے، کوئی عشق کی بات کرے، کوئی محبت کی بات کرے، اس دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، میرا دل بڑا ہی بے حس تھا، کبھی بھی نہیں یہ تڑپا، سنی نعت جب نبی کی تو یہ دل مچلنا سیکھا، سنی نعت جب نبی کی تو یہ دل مچلنا سیکھا، چلے جب میرے محمد تو جہان نے چلنا سیکھا، اور میری ذات نے نبی سے ہے سنبھل کے چلنا سیکھا۔ تو آئیے ہم سب نبی کی ذات سے سنبھل کے چلنا سیکھیں۔ اس وقت تو ہمارا ٹارگٹ رمضان المبارک ہے، اللہ کرے کہ اس رمضان کی نورانیتوں کے صدقے یہ معیار ہماری ساری زندگی کے لیے بن جائے۔ تو میں نے بہت سی چیزیں شعبان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ منسلک ہونے والی کا ذکر پیچھے کر دیا، اسی تسلسل کو اب ہم صرف اس آئینے میں دیکھ رہے ہیں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے رکھا۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے یہ سن لیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں کتنا اہتمام فرماتے، روزے کتنے رکھتے، صحابہ کو کتنی تعلیم و تربیت فرماتے، اور صحابہ بھی اس پہ کتنا عمل کرتے، حتیٰ کہ صحابہ اکرام قرآن کریموں کے اوپر اس طرح جھک جاتے کہ جیسے آپ اسے چھوڑ کے اٹھیں گے ہی نہیں۔ ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا کہ شعبان اور رمضان میں اگر کوئی آدھی رات کے وقت کہیں گلی میں سے گزرتا تو اس کو ہر طرف سے ایسی آواز آتی جیسے شہد کی مکھیوں کے بن بنانے کی آوازیں آتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سونی گلیاں، اندھیری راتیں، کوئی اگر اس وقت گزرتا تو اس کو ایسی آوازیں آتی، تو غور کرتا تو پتہ چلتا کہ مکھیوں کے بن بنانے کی رات کے اندھیرے میں آواز کہاں سے ہے، تو پھر پتہ چلتا کہ یہ مکھیوں کے بن بنانے کی آوازیں نہیں، یہ ہر مسلمان کے گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز ہے۔ کاش کہ یہ ماہ مبارک ہمارے لیے ایسے ہی ثابت ہو جائے، کاش کہ ہمارے گلی محلوں میں اس ماہ رمضان میں ایسی آوازیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں، اور کاش ہم اپنے اپنے گھروں کو بدلنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر آخری دن میں کیا فرماتے؟ آپ خطبہ ذی شان بیان فرماتے، جس کو ہم کل پوری طرح سے سن چکے ہیں۔ اب یہ خطبہ بیان ہونے کے بعد آگے ترتیب کیا ہوتی کہ رمضان کے چاند نکلنے کا وقت آتا، کیونکہ وہ آخری دن ہوتا اور اگلی رات میں چاند نکلنا ہوتا، تو میرے اور آپ کے آقا چاند دیکھنے کا بڑے جوش و خروش سے اہتمام فرماتے۔ وہ زمانہ آج کے ہمارے زمانے کی طرح نہیں تھا کہ بلڈنگز اتنی آسمانوں تک پہنچ جائیں کہ کہیں باہر کھلی جگہ نظر نہ آئے، بلکہ وہ لوگ باہر میدانوں میں نکلتے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کائنات کا چاند آسمان کے چاند کو دیکھنے کے لیے کیا منظر ہوتا، کتنا شرما رہا ہوتا ہوگا چاند اس وقت کہ آقا آپ مجھے دیکھنے آئے، اور ساتھ آپ کے غلام آپ کے صحابہ ہوتے اور باہر نکل کر رمضان کے چاند کو اس وقت تک تلاش کرتے رہتے جب تک کہ کوئی فیصلہ نہ ہو جائے، اور اگر فیصلہ نہیں ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی چاند دیکھے بغیر روزہ نہیں رکھتے۔ چاند نظر آتا تو آپ روزہ رکھتے،
اور آپ نے اپنی امت کو بھی یہی تعلیم فرمائی کہ وہ بھی چاند کا یقین ہوئے بغیر شک کے دن کا روزہ نہ رکھے، یہ شرعی حکم ہے۔ البتہ ہر معاملے میں کم سے کم 2 بندوں کی گواہی شریعت نے قبول کی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی اہمیت کے پیش نظر چاند کے معاملے میں 1 بندے کی گواہی بھی قبول فرما لیتے تھے اور چاند کا اعلان کر دیتے تھے۔ جس وقت چاند نظر آئے آسمان پر تو ہر مہینے کے چاند کو دیکھ کر تو دعا پڑھنا سنت ہے، مگر رمضان کا چاند دیکھ کر جو خوشی سے نور علی نور چہرہ اور ہی کھل اٹھتا، تو اس وقت آپ ایک خاص دعا فرماتے جسے نسائی شریف میں نقل کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ کانا اذا رآ ہلال رمضان قال، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کا چاند ملاحظہ فرماتے تو کیا فرماتے؟ دیکھ کے یوں چاند کو دیکھتے، محبت سے دیکھتے اور فرماتے ہلال و رشد و خیر، ہلال و رشد و خیر، آمنت بالذی خلقک رمضان، اے رمضان میں اس رب پر ایمان لایا جس نے تجھے پیدا کیا۔ یہ اپنے ایمان کی گواہی اور بڑھائی جا رہی ہے نا، کہ ہر خوبصورت چیز کو، ہر اہم چیز کو دیکھ کر آپ اس کو گواہ بناتے جائے اپنے ایمان پر۔ تو یہ ایمان کس کا ایمان ہے؟ یہ تو اس کا ایمان ہے جو خود جانے ایمان ہے۔ اور آپ دیکھ کر چاند کو دیکھتے تو زبان اقدس سے آواز کے ساتھ پکارتے کہ یہ کوئی عام چاند نہیں ہے، ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو۔ آپ فرماتے ہیں ہلال رشد و خیر، ہلال رشد و خیر، یہ چاند یہ بڑی بھلائیوں والا اور بڑی خیر والا چاند ہے، یہ بڑی ہدایتوں والا چاند ہے۔ اس چاند کی تعریف اسی وقت صحابہ کے سامنے فرما کے اس کی عظمت کا اعلان کرتے، اور پھر اب چاند دیکھا تو دعا فرمائی۔ چاند کے نظر آنے سے رمضان تو داخل ہو گیا، اب جب آپ رمضان داخل ہو جانے کا یقین فرما لیتے تو پھر آپ ایک دعا فرماتے، صحابہ بھی اس دعا کا ورد کرتے، آپ بھی اس کو نوٹ کیجئے۔ اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی، اے اللہ مجھے رمضان سے سلامتیاں عطا فرما اور رمضان کو میرے لیے باعث سلامتی فرما، اور اس کو میرے لیے سلامت رکھ، مجھے اس میں اس کی عبادات کے لیے سلامت رکھ۔ یہ اللہ کے رسول رمضان میں چلتے پھرتے وقتاً فوقتاً یہ دعا مانگا کرتے، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی، یعنی میری طرف سے بھی اس میں سلامتی رکھ، اس کو میرے لیے سلامتی والا بنا، اور مجھے بھی رمضان میں سلامتی عطا فرما، یعنی ہر بیماری سے، ہر تکلیف سے مجھے محفوظ فرما، جس سے میں عبادت سے کہیں دور نہ ہو جاؤں۔ اور اس کے بعد یہ میں کیا سنا رہی ہوں آپ کو؟ معمولات مصطفیٰ، یہ کیا سنا رہی ہوں؟ یہ سنت سارے کام ہیں جو آپ سیکھنے بیٹھے ہیں اور آپ نے یہ کام کرنے ہیں، تب سنت پوری ہوگی۔ پھر آپ کیا فرماتے؟ اب تک میں نے 4 چیزیں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھی ہیں، میں نے نمبر اناؤنس تو نہیں کیے لیکن 4 باتیں میں بتا چکی ہوں پیچھے سے چل کے یہاں تک۔ پھر 5ویں کیفیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ہوتی، اذا دخل رمضان تغیر لونہ، جب رمضان المبارک جلوہ گر ہو جاتا تو میرے آقا کے چہرے مبارک کا رنگ تبدیل ہو جاتا، رنگ تبدیل ہو جاتا،
رنگ کیوں تبدیل ہوتا؟ رنگ کس کا بدلتا ہے؟ کبھی رنگ بدلتے دیکھے لوگوں کے؟ ہاں، بڑے موقع آتے ہیں جہاں رنگ بدل جاتا ہے. کبھی سارا زور لگا کے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے والا آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا، تو اس کا ایک رنگ نہیں 7 رنگ بدلتے ہیں، اور آپ پھر کہتے ہیں اس کا ایک رنگ آ رہا تھا ایک جا رہا تھا. یہ رنگ بدلنے. اور کبھی کسی کا شدید خوف آپ کا رنگ بدل دیتا ہے. کبھی بہت سخت خبر آپ کا رنگ بدل دیتی ہے. کبھی امتحان کا رزلٹ آنے والا ہو تو آپ کا رنگ بدل جاتا ہے. آپ کی بات کیے بغیر بات مکمل ہی نہ ہوتی بھی، اکثریت طالب علموں کی سامنے بیٹھی ہے، تب بھی آپ کا رنگ بدلتا ہے کہ نہیں؟ تو اندر کچھ ہوتا ہے نا جو باہر کے رنگ پہ اثر انداز ہوتا ہے. تو کیا میرے اور آپ کے آقا کائنات کے والی شہنشاہ دو جہاں رحمت عالم یا کا رنگ مبارک کیوں بدل رہا ہے؟ خدا نہ خواستہ کوئی نافرمانی کا ڈر ہے؟ خدا نہ خواستہ کوئی عبادت میں کمی کا ڈر ہے؟ نہیں. میں نے کہا نا کہ احکم الحاکمین وہ ایک ذات ہے، اور اس کی ذات کے سوا کائنات میں جو بھی ہیں وہ سب اس کے بندے ہیں، لیکن بندوں کے درجات میں فرق ہے. رسول اللہ بھی بندہ ہے، ہم بھی بندے ہیں، لیکن وہ کیسے بندے ہیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ بھی بندہ ہے. تو آپ کو یہ فکر لاحق ہو جاتی، رمضان کے آنے سے ہی آپ کو یہ فکر لاحق ہو جاتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کی ان عظمتوں میں کہیں مجھے کوئی تکلیف آ جائے، کہیں مجھے کوئی بیماری آ جائے، کہیں مجھے کوئی حادثہ پیش آ جائے جس کی وجہ سے کہیں اس ماہ مبارک کی شان کے مطابق میری کوئی عبادت کم نہ ہو جائے. نبیوں کے سردار کو، مالک کے کونین کو اس قدر فکر ہے رمضان کی ایک ایک گھڑی کی کہ وہ بار بار رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اللہم سلمنی رمضان، سلمنی رمضان، اللہم سلمنی من رمضان، اور وسلم رمضان لی وسلمہ منی. خلاصہ کیا ہوا کہ یا اللہ میرے چاروں طرف سلامتیاں ہی سلامتیاں رہیں، میں بھی سلامت رہوں، میرا جسم بھی سلامت رہے، میری صحت بھی سلامت رہے، یہ رمضان بھی سلامت رہے، اور اس کی سلامتی سے میں سلامت رہوں اور تیری عبادت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہ کر سکوں. یہ اللہ کے نبی کی فکر کا عالم ہے. چھٹا معمول آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہوتا کہ جیسے ہی یہ یقین ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر آپ سارے صحابہ کو مخاطب فرما کے مبارکباد دیتے. یہ مجموع الزوائد میں یہ الفاظ لکھے ہیں، فرماتے تھے کہ آتاکم رمضان سید الشہور فمرحبا بہ واہلا. لوگوں تمہارے پاس رمضان آیا ہے جو سارے مہینوں کا سردار ہے، اور ہم سارے اس سردار کو خوش آمدید کہتے ہیں. فمرحبا بہ واہلا، ہم سارے اس کو خوش آمدید، اہلا و سہلا، مرحبا کہتے ہیں. یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول ہوتا، اور صحابہ اکرام کو بھی آپ ترغیب فرماتے. ترغیب تو سب سے بڑی یہی ہوگی کہ جب خود نبیوں کے سردار اپنے غلاموں کو اس مہینوں کے سردار کے آنے کی مبارکباد دے رہے ہیں تو یقیناً صحابہ بھی بعد میں ایک دوسرے کو ایسے ہی مبارکیں دیتے. تو ماہ مقدس کے آنے پر مبارکباد دینا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوئی. پھر اس کے بعد یعنی چاند دیکھ لیا، اس کے آنے کی سلامتی کی دعائیں مانگ لی، صحابہ کو مبارکیں دے دیں، پھر اسی طرح آپ
ان ساری باتوں سے پہلے ایک بہت شاندار جامع خطبہ ارشاد فرماتے جو ہماری کل کی گفتگو میں گزر چکا۔ آگے کیا ہوتا؟ اس ماہ مبارک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاحب قرآن، جس کے قلب اقدس پہ قرآن نازل ہوا، صحابہ تو صحابہ رہے، تابعین تو تابعین رہے، اور بعد کی امت تو امت ہے، مگر خود صاحب قرآن کثرت سے اس ماہ میں تلاوت کلام پاک کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وجہ کیا تھی؟ القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ، تاکہ مجھے دیکھ کر میری امت کو اس قرآن کے ساتھ محبت ہو اور اس یقین کے ساتھ اس قرآن کی کثرت سے روزوں میں تلاوت کریں، کیونکہ قیامت کے دن مسند احمد میں حدیث پاک روایت کی گئی ہے کہ قرآن اور روزے یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ دونوں اکٹھے دوستوں کی طرح آئیں گے اور قیامت میں آ کے روزہ رکھنے والے اور روزوں میں تلاوت کرنے والے کی شفاعت کریں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کا کچھ ذکر میں پیچھے بھی کر چکی ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول تھا کہ پورے قرآن کا دور رمضان میں لازمی کرتے۔ یہ ایک سٹائل ہے دور کرنا، ایک بندہ سامنے بٹھا لینا اور خود پڑھنا، اس کو سنانا، اس کا پڑھا ہوا خود سننا، اسے کہتے ہیں دور کرنا۔ یہ ایک الگ انداز ہے پڑھنے کا، اور یہ پیچھے میں نے عرض کیا تھا آغاز میں کہ یہ رمضان میں 2 مرتبہ ایسا ہوتا تھا۔ دن میں کس کے ساتھ دور ہوتا تھا؟ ابھی میں نے 2-3 دن پہلے آپ کو بتایا تھا جی، صحابہ میں سے کس صحابی کا نام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھ کر حضور اس کے ساتھ دور فرماتے تھے، اور رات کے وقت جبریل آتے تھے اور پھر جبریل کے ساتھ دور ہوتا تھا، یعنی پھر اس انداز میں ایک بیٹھک قرآن کی ہوتی اور دن میں ایک بیٹھک صحابی کے ساتھ ہوتی۔ اور راتوں کا حال بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ کھڑے ہوتے نفل پڑھنے کے لیے تو ایک ہی رکعت شروع ہے، سورہ بقرہ مکمل، آل عمران مکمل، النساء مکمل، المائدہ مکمل، الانعام مکمل، الاعراف مکمل، صورتیں ہیں کہ مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور آپ ہیں کہ کھڑے ہیں اور تلاوت فرماتے جا رہے ہیں قیام کی حالت۔ سبحان اللہ۔ میں ہر روز آغاز میں آپ کو چیزیں یاد رکھنے اور اپنانے کے پابندی کے ساتھ یہ متوجہ کر رہی ہوں نا، اور ابھی میں نے صرف ایک بات کا امتحان لیا کہ میں نے دانستہ بیان نہیں کیا اور میں کروں گی بھی نہیں، یہ آپ پچھلی گفتگو میں سے ڈھونڈیں میں نے کس صحابی رسول کا نام لیا تھا کہ وہ دن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور بہت مشہور صحابی ہیں وہ دور کرتے تھے اور رات کو جبریل دور کرتے تھے، اور آپ 2 دن کے بعد جب میری ایک بات کا جواب نہیں دے سکے تو میں یقین کر لوں کہ آپ رمضان سارا رسول اللہ کے معمولات کے مطابق گزار لیں گے۔ روئیں، اپنے حال پہ روئیں، ساری ساری رات بھی روئیں تو رونا کم ہے، خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کیجیے۔ محبت کی باتیں کبھی بھولتی نہیں ہیں۔ یہ کون سی محبت ہے کہ محبوب کی ایک ادا بھی آپ کو یاد نہیں، جس سے 2 ماہ نہیں ہوئے 2 دن ہوئے ہیں بیان ہوئے۔ تو کیا شان و مرتبہ ہے اس مقدس ہستی کا بھی، اس مقدس ہستی کا جس کا نام تک آپ کو پتہ نہیں۔ اس مقدس ہستی کا مقام کیا ہے جو محبوب خدا کے سامنے بیٹھ کر کبھی رسول اللہ کو قرآن سنا رہے ہیں، کبھی رسول اللہ کا سن رہے ہیں۔ آخری زندگی میں آپ نے 2 مرتبہ یہ دور کیا، یہ بھی معروف بات ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ آخری رمضان جو آپ کی آخری حیات مبارکہ تھا اس میں 2 بار دور کیا، 1 بار نہیں، یعنی 2 بار صحابی کے ساتھ، 2 بار جبریل کے ساتھ۔ اس ماہ کے علاوہ بھی یہ صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ اب اگر آپ قریب ہو رہے ہوں تو ضرور سوچئے، یہ میں اس نشست کے علاوہ بھی کئی بار آپ کو ان صحابی کا واقعہ مختلف بیانات میں سنا چکی، اور وہ پھر اپنی مرضی سے نہیں،
آ کے ریکویسٹ کر کے نام نہیں لکھوا کے جاتے تھے کہ یا رسول اللہ بس یہ سعادت مجھے دے دے کہ میں آپ کے ساتھ قرآن پڑھوں. ان کا مقام اور ان کی شان یہ تھی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائش کرتے تھے کہ میرے صحابی آؤ مجھے آ کے قرآن سناؤ. جی حضرت ڈھونڈیے گا کہاں لکھا ہوں. جی اب بہت سارے لوگ جو شوق میں بیٹھے ہوں گے کہ انہوں نے پہلی بار سنا ہوگا اور وہ سننا چاہ رہے ہوں گے تو میں آپ کی نالائکی کا شکار انہیں نہیں کرتی. میں ان کی وجہ سے بتا دیتی ہوں کہ یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ اعلیٰ وقت فقیہ ہیں، فقیہ اعظم ہیں جن کی فقہ کو امام اعظم نے قبول کیا اور تمام احناف انہی کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں. تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جب عبداللہ یعنی عبداللہ بن مسعود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن سناؤ. ہائے 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 کیا عالم ہوگا اس وقت. ان کو اپنے نصیبوں پہ یقین آ رہا ہوگا تو حیران ہو کر متعجب ہو کر کہنے لگے اقرأ علیک یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سناؤں. آقا میری یہ حیثیت کہ میں آپ کو قرآن سناؤں. وعلیک انزل اور آپ کی ذات تو وہ ہے کہ رب نے آپ پر ہی تو قرآن نازل کیا ہے تو آپ مجھے یہ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو قرآن سناؤں. ارشاد ہوا آقا علیہ السلام نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری. ہاں عبداللہ بن مسعود مجھے اس قرآن سے اتنا پیار ہے، مجھے اس سے اتنا عشق ہے، یہ قرآن مجھے اتنا محبوب ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی قرآن پڑھ کے مجھے سنائے. تو پھر اس دن جب یہ کلام ہوا، مکالمہ ہوا، اس دن حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ نساء آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جب پڑھنی شروع کی اور میں جب اس مقام پہ آیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا، وہ لمحے کیسے ہوں گے جب ہم، اللہ فرما رہا ہے کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور اے حبیب پھر ہم ان تمام گواہوں پر آپ کو افسر بنائیں گے اور آپ کو بڑا گواہ بنا کے لائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں، اس وقت کیا محسوس کر رہے ہیں؟ میرے اوپر رب کی اتنی عنایات ہے کہ مجھ سے پہلے آئے ہوئے تمام نبیوں کی گواہی پر میرا رب مجھے گواہ بنائے گا، یہ میرا مقام ہوگا، یہ رب کی رحمتوں کی انتہا میری ذات پہ ہوگی. تو جب آپ نے دیکھا کہ میں بندہ اور وہ میرا خالق، میں بندہ اور وہ میرا معبود، اور وہ قیامت میں بھرے مجمع میں مجھے یہ شان عطا کرے گا، تو یہ رسول اللہ ہیں جن کی ذات اقدس پہ قرآن اتر رہا ہے. آپ نے جب یہ آیت سنی تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ فَإِذًا عَيْنَاهُ تَزْرَعَانِ، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں چشمان مبارک سے آنسو بہ رہے تھے. فَإِذًا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، لفظ درست کر لیجئے، دونوں آنکھیں بہ رہی تھی، آنسو جاری تھے، اور رب کی اس نعمت کے شکرانے میں میرے مصطفیٰ رو رہے تھے. اور یہی عمل قرآن کو دہرانے کا، دور کرنے کا میں نے بتایا کہ جبریل امین کے ساتھ بھی آپ فرمائیں. پھر ایک اور آپ کا معمول، آپ کا طریقہ رمضان میں جو ہمیشہ قائم رہتا وہ کیا تھا؟ رمضان المبارک کے آتے ہی آپ سخاوت کی بارشیں برسانا شروع کر دیں. یہ وہ اصل ہے جس کی بنا پر
رمضان المبارک میں آپ کو مختلف طریقوں سے رغبت دلائی جاتی ہے کہ خرچ کرنے میں سستی نہ کرو، خرچ کرنے میں بخیلی نہ کرو۔ یہ مت سوچو کہ ہم عید پہ کیا کریں گے، یہ مت سوچو کہ ہم عید کے بعد کیا کریں گے۔ اگر سارا خرچ کر دیا، یہ یقین رکھ لو کہ جس کے پاس جا رہا ہے وہ فوراً پلٹا دے گا اور اپنی شان کے مطابق پلٹا دے گا۔ تو یہ تجارت پورا سال دوبارہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، لہٰذا جو کچھ دیا جا سکتا ہے رب کی بارگاہ میں دے کر اپنے محبوب کی سنت کو پورا کرتے جاؤ۔ سخاوت کی برسات میرے نبی کی بارگاہ میں ہوتی، ساری کائنات کے سخیوں کی سخاوتیں اور ساری زندگی کی سخاوتیں جمع کر لی جائیں تو اللہ کے محبوب کے ایک ماہ رمضان کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ آپ صرف بہت بڑے سخی نہیں تھے، آپ بہت بڑے جواد تھے اور جواد الکریم تھے۔ سخی کون ہوتا ہے؟ ضرورت مند کا پتہ چلے، ضرورت مند آ کے سوال کرے تو دینے والا دل کھول کے دے دے، وہ جتنا زیادہ دے گا وہ اتنا بڑا سخی ہوگا۔ اور جواد کون ہوتا ہے؟ جواد وہ ہوتا ہے جو آنے والوں کی آنکھوں سے پہچان جائے، رنگت سے پہچان جائے، دل کے اندر سے پہچان جائے اور پھر اس کی ضرورت کے مطابق نہ دے، اپنی شان کے مطابق دے اور دیتا ہی چلا جائے۔ تو میرے اور آپ کے نبی جواد الکریم تھے اور وہ اسی طرح عطا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے آ کے کہا کہ دو پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہوتی ہے وہ بہت بڑی جگہ ہوتی ہے۔ اگر پہاڑی علاقے دیکھے ہوئے ہیں، جو پہاڑی علاقے کے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ایک پہاڑ مشرق کی طرف اور دوسرا مغرب کی آمنے سامنے، تو ان کے درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے وہ کتنی بڑی ہوتی ہے۔ وہاں آپ کتنی آبادی کر سکتے ہیں، کتنے جانور رکھ سکتے ہیں، اس کا احاطہ کیسے کر سکتے ہیں، آپ کو اندازہ کہ یہ جگہ کتنی بڑی ہوتی ہے، اور اس جگہ کو وادی کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ دو پہاڑوں کے درمیان میں جو وادی ہے نا، مجھے اتنی بکریاں دے دیں کہ وہ ساری بکریاں اس وادی کو بھر دیں، مجھے اتنی بکریاں چاہیے، آپ مجھے عطا کر دیں۔ میرے آقا نے اسی وقت اتنی بکریاں دے دی کہ پوری وادی ان سے بھر گئی۔ سبحان اللہ۔ اب وہ ایمان والا نہیں تھا، وہ آزمانے آیا تھا کہ مسلمانوں کا نبی کتنی سخاوت کرتا ہے اور وہ مانگنے والوں کو کتنا عطا کرتا ہے۔ اسے یہ پتہ نہیں تھا، اور نہ اس دور میں اعظم چشتی تھے کہ وہ اسے سناتے کہ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو اسی در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ ایک نہ جو ہے نہ میرے مصطفیٰ کی زبان پہ نہیں تھی، باقی سب کچھ ہی تھا۔ تو آپ نے پوری وادی کے برابر بکریاں عطا کر دی۔ بکریاں عطا کی تو اسی وقت آ کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھا، قدموں پہ سر رکھا، کلمہ پڑھا، مومن ہو گیا، اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر وہ بکریاں لے کر اپنی قوم کی طرف لوٹا، واپس جہاں سے آیا تھا پلان کر کے وہاں گیا اور جا کے اعلان کرنے شروع کر دیے کہ لوگوں، مسلمانوں کا نبی اب تو میرا نبی ہے۔ وہ بڑا جواد ہے، وہ بڑا عطا کرنے والا ہے، اور واقعی وہ سچا نبی ہے۔ جاؤ سب جا کے اس کے قدموں پہ گر کے کلمہ پڑھ لو۔ یہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمارے نبی کا یہ انداز تھا۔ اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول جو رمضان میں تھا نمبر 10 پر، وہ یہ تھا کہ آپ مسلسل کسی نہ کسی اینگل سے صحابہ اکرام کے سامنے اس ماہ مبارک کی فضیلت اور اہمیت بیان کرتے رہتے تھے۔ یہی انسان کی فطرت کا تقاضا ہے
میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا، یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر سال اس کے لیے اہتمام کرنا پڑتا ہے اور کرنا چاہیے، قیامت تک کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ جہاں ہماری ضرورت ہے وہاں ہمارے نبی کریم کی سنت ہے۔ دیکھیے نبی علیہ السلام تو خود موجود تھے صحابہ میں، تو غفلت کا کیا سوال پیدا ہوتا تھا؟ جب آپ ہر سال صحابہ کے سامنے ایک طرح کے کام کرتے تھے تو صحابہ کیسے بھول سکتے تھے؟ لیکن بتانا یہ مقصود تھا کہ میرے صحابہ رمضان کی شان ایک بار سن کر، لکھ کر، یاد کر کے کافی نہ سمجھنا، یاد ہوئی کو یاد کرتے رہنا، عادت بنی ہوئی کو دہراتے رہنا، سن کر بھی اس کو سنتے رہنا۔ جتنی بار سنو گے اس کا نیا فیض ملے گا، جتنی بار اہتمام کرو گے نیا اجر ملے گا، نئی شان بلند ہوگی اور تم اتنے اللہ کے قرب میں داخل ہوتے جاؤ گے۔ تو پھر ہر سال رمضان کے مختلف موقعوں پر آقا علیہ السلام اس مہینے کی شان بیان کرتے تاکہ امت ہمیشہ اس ماہ مبارک کی قدر کرتی رہے اور زیادہ سے زیادہ اس ماہ میں عبادت بجا لاتی رہے۔ آپ کی حیات مبارکہ میں کئی بار بتا چکی کہ 9 مرتبہ رمضان المبارک آیا اور 9 مرتبہ ہی آپ نے اسی انداز سے صحابہ کو اس کی تربیت فرمائی۔ اور جب رمضان المبارک آتا تو آپ اللہ کا پیغام اس انداز میں بھی ان لوگوں کے گوش گزار کرتے جو جلدی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ فرماتے کہ اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے جو سنن الکبریٰ میں بھی ہے اور ترغیب میں بھی ہے کہ یا باغ الخیر اقبل، اے خیر چاہنے والے، اے نیکی چاہنے والے، اور آگے آ، اور آگے آ، بڑھتا جا، تو بڑھتا جا، تیرے درجات بڑھتے جائیں گے۔ اور یا باغ الشر اقصر، اے برائیاں کرنے والے وہی رک جا، اب تیری آگے آنے کی کوئی گنجائش نہیں، اب رک جا کہ یہ اتنی عظمتوں والا مہینہ آیا ہے کہ اگر اس میں بھی تو نے اپنے شر اور برائیاں جاری رکھی تو تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ، اور اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ ہر رات ان لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرمائے جو دوزخ کے حقدار ہو چکے ہیں۔ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، فرمایا کہ یہ منظر ہر رات اللہ کے حضور ہوتا ہے، اور یہ بار بار صحابہ کو سناتے، ترغیب ارشاد فرماتے۔ پھر آپ نے یوں بھی فرمایا جو بہقی شعب الایمان میں درج ہے، فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِّن رَمَضَانَ، کہ جب رمضان کے پہلے دن کی، جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو رِيحٌ تحت العرش من ورق الجنہ، جنت کے درختوں کے پتے کھڑکھڑاتے ہیں اور عرش کے نیچے سے ایک شاندار ہوا چلتی ہے، علی الحور العین، جو جنت کی خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوتی ہیں ان کے اوپر، اور اس ہوا سے وہ پہچان جاتی ہیں کہ رمضان آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر رمضان کے مہینے کے علاوہ مصطفیٰ کریم کا یہ معمول تھا کہ آپ روزے کی فضیلت بھی بار بار بتاتے۔ دیکھیں نا، انسانی فطرت ہے، رمضان گرمیوں میں آ جائے تو 9-10 بجے تک تو خیر ہے، آگے کیا ہوتا ہے؟ پھر لوگوں کے انداز دیکھنے والے، کوئی اپنے اوپر پانی ڈال رہا ہے تو کپڑے گیلے کر رہا ہے، تو کوئی چادریں گیلی کر رہا ہے، تو کوئی اے سی لگا کے باہر نکلنے کے لیے منع کر دیتا ہے، خبردار میرے کمرے میں تو آیا ہیں جی۔ اب یہاں پہ پھر تنگی پیدا ہوتی ہے، نفس جو ہے وہ بندے کو تنگی کی طرف لاتا ہے، اکتاہٹ کی طرف لاتا ہے، بیماری کا غلبہ کرواتا ہے کہ یہ تنگ آ کے چھوڑے، یا پھر اگر پورا ہی کرنا ہے تو رو دھو کے کرے نا۔ جب رو دھو کے کرے گا تو بھوک تو چلے گی شام تک مگر روزہ تو ختم ہو گیا، ثواب تو جاتا رہا، اجر تو جاتا رہا، بس صرف تنگی سے دن گزارا۔ تو یہ سب بھی بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کی فطرت کے مطابق بار بار روزے کی بھی فضیلت بیان کرتے ہیں، ایک دن کر کے بس نہیں کر دیتے، بار بار
جب بیٹھے کوئی نہ کوئی روزے کی فضیلت کی بات سنائی صحابہ کو تاکہ نیا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو۔ کبھی آپ فرماتے جیسا کہ حضرت عثمان بن نبی العاص نے روایت کی، اور آپ کی یہ روایت النسائی کتاب الصیام میں ہے، آپ فرماتے کہ صحابہ پتہ ہے روزہ کیا ہوتا ہے؟ صحابہ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ اب آپ حضور کون نئی بات بتانے لگے ہیں۔ آپ کبھی فرماتے الصیام جنۃ من النار، جو روزہ ہے وہ تمہارے اور آگ کے درمیان ایک ڈھال ہے۔ جس طرح جنگ میں لوہے کا لباس دشمن اور بندے کے درمیان ڈھال بن جاتا ہے، وہ تلوار مارتا ہے، تلوار ٹوٹ جاتی ہے، وہ لگتی نہیں ہے۔ فرمایا جس وقت تم روزہ رکھتے ہو نا تو تمہارا روزہ بھی دوزخ اور تمہارے درمیان ڈھال بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر تمہارے باقی گناہوں کی وجہ سے دوزخ لپکتی ہے نا تمہاری طرف تو وہ لپکنے نہیں دیتا، وہ درمیان میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے روزے کا۔ اور کجنۃ احدکم من القتال، جس طرح میدان جنگ میں جنہ اس ڈھال کو کہتے ہیں جو لوہے کا لباس ہوتا ہے، تو جس طرح وہ لباس تمہارے لیے جنہ ہوتا ہے اسی طرح روزہ بھی آگ اور تمہارے درمیان جنہ بن جاتا ہے۔ پھر مسند احمد اور طبرانی کی حدیث میں جو درج ہے، آپ نے پھر ایک وقت میں یہ بھی فرمایا حصنا امت الصیام والقیام، کہ رمضان میں میرے امتیوں کے لیے دو مضبوط قلعے ہیں۔ قلعے کے اندر کوئی پناہ لے لے تو کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا، حملہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا میری امت کے دو قلعے ہیں رمضان کے۔ پوچھا گیا کون سے؟ فرمایا الصیام والقیام، سبحان اللہ۔ دن کا روزہ، رات کی تراویح اور رات کی تہجد، یہ دو قلعے ہیں۔ جب بندہ ان کے اندر آ جاتا ہے تو شیطان سے، نفس سے، خرابی سے، برائی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ روزے کی شان بیان کی۔ کبھی فرمایا کل حسنۃ بعشر امثالها الی 700، جو نیکی بھی تم کرو گے صحابہ اس کا اجر 10 سے لے کے 700 تک جائے گا، بڑھے گا، ریٹ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ اور الا الصوم، سوائے روزے کے، روزے کے اجر کی کوئی گنتی نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ وہ میں نے آپ کو کل کی گفتگو میں بھی سنایا تھا کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ باقی سب نیکیوں کے اجر جو ہیں ان کی تعداد ہوگی، مقدار ہوگی، مگر روزے کی نہ مقدار ہوگی نہ تعداد ہوگی۔ وہ پھر میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہوگا۔ تو پھر ایک اور جگہ پہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا ذکر السادۃ المتقین میں کیا گیا کہ وَبَابُ الْعِبَادَةِ الصِّيَامُ، ساری عبادتوں کی بلڈنگ میں، ساری عبادتوں کے محل میں اگر تم کامیاب داخل ہو کر وہ عبادتیں کرنا چاہتے ہو نا تو ان ساری عبادتوں کے محل کا دروازہ روزہ ہے۔ روزے کے ذریعے داخل ہو عبادتوں میں۔ اس کا ذکر بھی میں نے پیچھے کیا تھا کہ نپولین ہل نے یہ کہا تھا، پرسوں بیان کرتے ہوئے نام میرے ذہن میں نہیں تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، عبادت تم کرتے ہو تو عبادتوں میں جا کے دعائیں ہی کرتے ہو نا، تو کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں اور تم دیکھتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی تو پھر اخلاص کے ساتھ، حلال رزق کے ساتھ 3 دن روزہ رکھو، پھر جا کے دعا کرو، تمہاری دعا رد نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں روزے کی فضیلت میں آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ وَبَابُ الْعِبَادَةِ الصِّيَامُ، عبادتوں کے محل کا دروازہ روزہ ہے۔ اور نسائی اور ابن خزیمہ نے روایت کیا کہ حضرت ابو امامہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، اسپیشلی پوچھا یا رسول اللہ بہترین کام کرنے کے لیے مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں، اس کے لیے مجھے نصیحت فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا اے ابو امامہ علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ،
ابو امامہ بہترین نصیحت پوچھتا ہے تو روزے رکھنے اپنے اوپر لازم کر لیں. سبحان اللہ. روزے رکھنے لازم کر لیں اور اس یقین کے ساتھ لازم کر لیں کہ روزے جیسی عبادت کے برابر کوئی اور عبادت نہیں. لا عدل لہ. کہتے ہیں میں نے یہ نصیحت سنی. ابو امامہ نے دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ کچھ اور ارشاد فرمائیے. توجہ ہے یا بس کر دیں؟ عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور نصیحت فرمائیے. دوبارہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا علیک بالصوم. اپنے اوپر روزے لازم کر لو. اب دوسری مرتبہ روزے کی شان بیان کرتے ہوئے لفظ تبدیل کیا. فرمایا فإنہ لا مثیل لہ، کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں. پہلے کیا تھا کہ اس کے کوئی برابر نہیں، کہا اس کا کوئی بدل نہیں، یعنی اس کے اکارڈنگ اور کوئی چیز تمہیں مل نہیں سکتی جو عبادت کے درجے میں اس کے برابر آ جائے. لا مثیل لہ. راوی کہتے ہیں کہ ابو امامہ کہنے لگے مجھے بڑا لطف آیا، میرا دل کیا کہ میرے آقا مجھے کوئی اور بھی نصیحت کریں. میں نے تیسری بار پھر عرض کر دی یا رسول اللہ کچھ اور فرمائیے، کچھ اور نصیحت فرمائیے. تو تیسری مرتبہ میرے آقا نے فرمایا علیک بالصوم لا مثل لہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر ارشاد فرمایا کہ اے ابو امامہ روزہ اپنے اوپر لازم رکھ کہ اس کی کوئی مثل ہے ہی نہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ. کتنا مقام ہے روزے کا. ساتھ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا نا کہ کیا جس کو ہم روزہ سمجھتے ہیں یہ وہی روزہ ہے یا یہ کوئی اور چیز ہے. یقیناً یہ کوئی اور چیز ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کو سیکھنے کے لیے ہی ہم اتنے دن لگا رہے ہیں. تو پھر قربان جائیں ان لوگوں کی سعادتوں اور فرما برداریوں پر کہ وہ صرف وقت گزاری کے لیے سوال و جواب نہیں کرتے بلکہ روح کی گہرائیوں میں مصطفیٰ کا ایک ایک لفظ اتار کر سنبھال لیتے ہیں. پھر راوی کہتے ہیں یعنی ابن خزیمہ کہتے ہیں جو راوی ہیں اس کے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت ابو امامہ کی روزے رکھنے کی یہ عادت اور پابندی ہو گئی کہ کبھی کبھار ان کے گھر سے چولہا جلنے کی اسمیل آتی تھی یا دھواں اٹھتا تھا، اور تحقیق کرنے پہ پتہ چلتا تھا کہ آج چولہا اس لیے جل رہا ہے کہ ابو امامہ کے گھر میں مہمان آئے. سبحان اللہ. اس طرح روزوں پہ پابندی کرنا شروع کر دی. حضور کے فرمان کو ایسے دل و جان سے قبول کر لیا. پھر 12ویں مقام پہ آپ کا معمول مبارک رمضان سے متعلق کیا ہے کہ جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی فضیلت بیان کرتے، روزے کی فضیلت بیان کرتے، ایسے ہی صحابہ کے درمیان روزے دار کی بھی فضیلت بیان کرتے. سبحان اللہ. کتنا بھرپور، کتنا شاندار طریقہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے صحابہ کو ٹریک سے اترنے نہیں دیتے. یہ طریقہ ہے تبلیغ کا. ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی کو ایک بار کہیں نا چلو محفل پہ چلیں، چلو چل کے واز سنیں، قرآن کی بات سنیں، تو وہ کہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں یا جا نہیں سکتے، چلو پھر چلے جاتے ہیں. دوسری دفعہ گئے تو تیسری دفعہ اگر کوئی کہے کہ بھئی اسے بھی بلا لیں، ایڈے ویلے کوئی نہیں ایسی، چٹا سفید ہمارا جواب ہوتا ہے، اور ہم وہاں سے گھبرا جاتے ہیں. سنیے کائنات کے والی کو جب ساری کائنات کا طبیب رب نے بنا کے بھیجا تو آپ نے کس طرح اپنے غلاموں کا پہرا دیا، ایک ایک سانس پہ پہرا دیا، ایک ایک لمحہ ان کو صاف رکھا، ایک ایک گھڑی میں ان کی تربیت فرمائی. تو ہم جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم عالم دین ہیں یا دین سیکھ رہے ہیں یا تبلیغ کر رہے ہیں، تو ہم تو ان کی وراثت کے وارث بنے ہیں نا. تو پھر ہمارے اندر اکڑ کس بات کی ہے؟ کیا ہم اپنی ذمہ داری اتنی چھوٹی پھر کیوں سمجھتے ہیں؟ ہم تو ناقص ہیں، وہ تو کامل تھے، ہمیں تو اور زیادہ محنت کی ضرورت ہے. آپ نے جو کیا ہمیں سکھانے کے لیے کیا. تو روزہ دار کی فضیلت بھی آپ بیان فرماتے. بخاری و مسلم کی انتہائی خوبصورت اور بڑی معروف حدیث. آپ نے ایک مرتبہ صحابہ کرام
کہ روزے کی تعریف اور فضیلت بیان کرتے ہوئے جنت کے ایک دروازے کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ صحابہ جنت کے دروازوں کے نام سنتے رہتے ہو نا؟ صحابہ تو چونکہ ہر وقت حضور علیہ السلام سے باتیں سنتے تھے، فوراً عرض کی جی یا رسول اللہ ہم سنتے ہیں۔ تو جب رمضان المبارک آیا پہلی بار تو آپ نے فرمایا کہ ایک اور دروازے کا نام بتاؤں؟ ایک اور دروازہ بھی ہے اور بڑا مقام اور بڑا ڈیفرنٹ وہ دروازہ ہے۔ صحابہ ایک دم سے چوکس ہو گئے، الرٹ ہو گئے سننے کے لیے، محبت پیدا ہوئی، تجسس پیدا ہوا۔ آپ نے فرمایا جنت کے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے اس کی تعریف فرمائی کہ باب الریان کیا ہے، کیسا ہے اور اس کا رول کیا ہوگا۔ اس حدیث کو حضرت سہل بن سعد نے روایت کیا کہ وہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے۔ مختلف دروازے جنت میں مختلف لوگوں کے لیے ہوں گے، مختلف اعمال والے، مختلف سٹیٹس والے لوگ پکارے جائیں گے اور ان دروازوں سے گزریں گے اور گزرتے رہیں گے، گزرتے رہیں گے، گزرتے رہیں گے۔ لیکن یہ باب ریان جو ہے، فرمایا یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن اس دروازے کے اندر سے صرف روزے دار گزریں گے۔ دروازہ کھلے گا، روزے داروں کو منادی کی جائے گی، روزہ دار آئیں گے، وہاں سے گزرنا شروع ہوں گے، اور لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے علاوہ کسی بندے کو وہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ پوری جنت میں لاؤڈلی اناؤنسمنٹ کی جائے گی۔ اناؤنسمنٹ کیا ہوگی؟ این الصائمون، کدھر ہو روزے دارو، جلدی آ جاؤ، تمہارا دروازہ کھل گیا۔ فیقومون، جہاں جہاں پہ روزے دار بیٹھے ہوں گے فوراً اٹھ کھڑے ہوں گے۔ لا يدخل منہ احد غیرہم، اس دروازے میں سے کسی کو گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی، گزرتے جائیں گے، گزرتے جائیں گے۔ فَإِذَا دَخَلُوا، جب میدان معاشر میں سے آخری روزہ دار بھی اس دروازے کے اندر ہو جائے گا تو اغلقا، پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، اس کے بعد پھر کبھی کوئی اس دروازے سے گزر نہیں سکے گا۔ یہ پروٹوکول ہوگا روزہ داروں کا۔ سبحان اللہ۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہ روزے دار کی شان سنائی، اس وقت صحابہ کا دل کیا کر رہا ہوگا؟ کیا کر رہا ہوگا کہ ہم کہاں، ہمارا مقام کہاں، ہماری حیثیت کہاں، اور اس محبوب کے قدموں سے لگ کے ہمارا یہ مقام ہو جائے گا کہ رب کی طرف سے اعلان کر کے ہمیں وہاں بلایا جائے گا، اور پھر ہمارے سوا کوئی کتنی ہی طلب رکھتا ہوگا اس دروازے کے اندر قدم رکھنے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی، بس وہ جائیں گے جو روزہ دار ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ تو سوچئے کس کا دل نہیں کرے گا کہ روزہ رکھیں؟ اور یہ سن کر پھر تو کوئی بد نصیب ہی ہوگا جو لاپرواہی سے اپنا روزہ ختم کر لے گا اور اس کو مکمل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ جو بندہ اس دروازے سے گزر کے چلا جائے گا نا، اس کو ایسا مشروب پلایا جائے گا کہ پھر کسی مقام پہ، کسی جگہ پہ اس بندے کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ کون سی پیاس برداشت کرنے کا انعام مل رہا ہے، سوچا آپ نے؟ جی، یہ روزے کی پیاس جو آپ نے دنیا میں برداشت کر لی تو اللہ رب العزت نے آپ کو آخرت میں اس کا وہ درجہ، وہ صلہ عطا کیا جو آپ کے وہم و گمان سے بہت اونچا تھا۔
اس کے بعد کبھی آپ اس طریقے سے فرماتے کہ روزہ دار اتنے بلند مقام پہ فائز ہو جاتا ہے کہ سمندر کے اندر چلنے والی مچھلیاں بھی روزے کی افطاری تک ہر روزہ دار کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں کہ یا اللہ زمین پہ تیرے جتنے روزہ دار ہیں سب کی بخشش فرما دے۔ اس خوش نصیب کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میرے لیے کہاں کہاں دعا ہو رہی ہے۔ تو ذرا سوچئے، ادھر مخلوق خدا اپنی ڈیوٹی پوری کر رہی ہے اور اس کے مقدر پہ قربان ہو رہی ہے کہ یہ روزہ دار ہے۔ پھر حضرت انس روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کامل روزہ رکھا سارے لوازمات اور پابندیوں کے ساتھ، جب وہ اللہ کے حضور جائے گا، توجہ کیجیے، جب وہ اللہ کے حضور جائے گا تو فرشتے نہیں، اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، اللہ خود اپنے دستے قدرت سے جنت کے پھلوں میں سے اس کو پھل کھلائے، اور وسقاہ من شرابہا، اور جنت کے مشروبات میں سے اپنے دستے قدرت سے اس روزہ دار کو مشروب پلائے گا۔ یہ ساری فضیلتیں رسول اللہ اپنے غلاموں کے سامنے ان کے روزے کی بیان فرماتے تھے۔ یہی تو وجہ تھی کہ ان کے روزوں پر عرش والے بھی رشک کرتے، فرش والے بھی رشک کرتے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سحری کھانے کی فضیلت اپنے صحابہ کے سامنے بیان فرماتے اور سحری کھانے کی حکمتیں بھی بیان کرتے، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سحری تناول فرماتے، اور سحری کو آپ برکت والا، نور والا کھانا ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جی حضرت انس چونکہ نبی علیہ السلام کے غلام تھے، خادم خاص تھے، تو فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن سحری کے وقت میرے آقا نے طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ سحری کھانے کے لیے کچھ لاؤ۔ میں جب سحری کھانے کے لیے کچھ لایا، آپ نے ارشاد فرمایا انظر رجلا یاکل معی، آگے پیچھے دیکھو کوئی بندہ ہے، اسے بلا کے لاؤ، میرے ساتھ بیٹھ کے سحری کھائے۔ ہمارا کیا دل کرتا ہے اپنے اپنے کمرے میں جو میں نے کھانا میں کوئی اور نہ کھائے۔ لاکھوں بار سمجھایا جائے کہ دسترخوان پہ اکٹھے بیٹھ کے کھانے میں برکت ہے، اس کو عادت بناؤ، مگر ہمارا نفس بنانے نہیں دیتا۔ اور کچھ ارد گرد والے لوگ بھی ایسے مل جاتے ہیں جو اپنی مرضی کر کے اپنی محبتیں زیادہ جتاتے ہیں، جبکہ اللہ والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے سرے منہ پھرنے کو بھی اپنی موت سمجھا کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان عادات کو رواج دینا چاہیے، انہیں عام کرنا چاہیے۔ تھوڑا سا اہتمام کر کے اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو 2 4 5 مرتبہ بیٹھنے سے ہو سکتا ہے گھر کی 50% ناراضگیاں بھی دور ہو جائیں۔ ایک دوسرے کے سامنے دسترخوان پہ کتنی دیر منہ بنا کے بیٹھیں گے؟ کچھ نہ کچھ تو بولنا ہی پڑے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی ہر سنت میں کتنی بڑی حکمتیں ہیں۔ پھر ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوا، آپ سحری فرما رہے تھے، مجھے دیکھا تو آپ فرمانے لگے انہا برکۃ آتاکم اللہ ایہا فلا تدعوہ۔ اے صحابی، یہ جو سحری ہے نا، سحری کا کھانا سراپا رحمت ہے، برکت ہے، رحمت ہے، برکت ہے، اور اللہ نے خاص یہ نعمت تمہیں یعنی میری امت کو عطا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کبھی اس سحری کو چھوڑا مت کرو اور اس کے بغیر روزہ مت رکھا کرو۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے نزدیک جو چھوٹی چھوٹی ہیں، آپ دیکھیے اللہ نے ان کے اندر ہمارے لیے کتنی بڑی بڑی رحمتیں اور فضیلتیں رکھی۔
اور پھر ہر موقع پہ اللہ کے نبی نے اپنے غلاموں کو اس کی فضیلت سے محروم نہیں رکھا، بلکہ آگاہ فرماتے رہے تاکہ لوگ ان کے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ سحری کو مبارک غذا فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام سحری کو بہترین کھانا ارشاد فرماتے تھے، اور کھجور کو سارے کھانوں سے سحری کا بہترین کھانا فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حالانکہ سحری کسی بھی چیز سے کی جا سکتی ہے جو حلال ہے، طیب ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی جو پسند ہے وہ کیا ہے، وہ میں نے عرض کر دیا۔ اور آپ نے جا بجا نہ صرف یہ کہ اپنی امت کے لیے سحری کی فضیلت بیان کی، ان کو سحری کرنے کی تعلیم دی، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی ارشاد فرمائی جس کو امام دارقطنی نے نقل کیا ہے، اور یہ دعا نبی علیہ السلام سے سن کر حضرت ابو امامہ پڑھا کرتے تھے، اور وہ دعا پڑھتے تھے کہ نبی علیہ السلام یوں دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لامتی فی سحورہا، یا اللہ میری امت کو ان کی سحریوں میں برکتیں عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو لوگ سحری کرتے تھے اللہ کے نبی ان کے لیے دعا ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ سحری کرنے والوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ سبحان اللہ۔ اگر میں اس کی حکمتیں بیان کروں گی تو شاید یہ آگے کا ٹاپک سارا اسی میں ختم ہو جائے گا، لیکن میرا اس وقت ٹاپک یہ ہے کہ میں آپ کو صرف وہ ہیڈنگز بتا دوں کہ یہ کام آپ نے سحری میں اس لیے کرنے ہیں کہ حضور رمضان کیسے گزارتے۔ یہ ہماری کاوش ہے، ہم اس پہ عمل کرنے جا رہے ہیں، تو آپ نے ان چیزوں کا یہ خیال رکھنا ہے۔ اب اس کی حکمتیں، اس کی گہرائیاں، یہ مستقل ایک ٹاپک ہے۔ اللہ آپ کو شوق عطا فرمائے اور محبت عطا فرمائے کہ سحری پر مکمل 1 گھنٹے 1.5 کا بیان میرا ریکارڈ میں موجود ہے، افطاری پر پورا الگ بیان موجود ہے، تراویح پر مکمل الگ بیان موجود ہے، بلکہ رمضان کی ایک چیز کا بیان پچھلے ریکارڈ میں موجود ہے۔ آپ اگر محبت کا مظاہرہ کریں اور ان کو سیکھنا چاہیں تو وہاں سے نکال کے سنیں، جو نیٹ پہ نہیں ہے انشاءاللہ عنقریب کوشش ہوگی کہ انہیں بھی باقاعدہ یوٹیوب پہ ڈال دیا جائے کہ نئے لوگ بھی ان سے استفادہ کر سکیں۔ تو باہر کیف ابھی ہم نے کیا بیان کیا، کیا پوائنٹ تھا ہمارا؟ سحری، سحری کا اہتمام، سحری کی فضیلتیں، سحری کے لیے اور کھانے والوں کے لیے دعائیں جو نبی علیہ السلام خود ارشاد فرماتے تھے۔ اس کے بعد افطار کرنے کے بعد ایک تو آپ دعائیں فرماتے، دوسرے آپ افطار کرنے میں جو اہتمام فرماتے وہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطاری میں جلدی فرماتے تھے، اور اس جلدی میں اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں آپ کا جذبہ اور آپ کی محبت اور وارفتگی ایک بچے کی طرح ہوتی۔ کیا ہوتا کہ جس وقت سورج غروب ہونے کے قریب ٹائم ہوتا نا، تو ذرا دیکھیے، عالم تخیل میں دیکھیے وہ منظر کتنا پیارا ہوگا۔ رب کے عرشوں کے فرشتے جھانک جھانک کر مصطفیٰ کی صدا کو دیکھ کے کیسے مسکراتے ہوں گے۔ جب افطاری کا وقت قریب آتا تو میرے اور آپ کے آقا کھجور ہاتھ میں پکڑتے اور ایک نظر سورج کو دیکھتے، ایک نظر کھجور کو دیکھتے۔ کتنا اعلیٰ، کتنا منور وہ منظر ہوتا ہوگا۔ بات کیا تھی؟ فکر یہ تھی کہ کہیں میرے رب کے حکم میں تھوڑی سی بھی تاخیر نہ ہو جائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سورج غروب ہونے کے جلدی بعد روزہ افطار کرو، تو وہ کھلے علاقے، کھلے میدانوں کے مقامات تھے۔ آپ جب بیٹھتے سامنے تو کھجور ہاتھ میں پکڑتے اور دیکھتے رہتے کہ سورج غروب ہوا کہ نہیں، ہوا کہ نہیں، ہوا کہ نہیں۔ جو ہی سورج آنکھوں سے اوجھل ہوتا فوراً آپ کھجور تناول فرما کے روزہ کھولتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا پر نور منظر ہے، کتنی خوبصورت ادا ہے، کتنا شاندار طریقہ ہے اپنی امت کے اندر پابندی اور فکر پیدا کرنے کا۔ تو
آپ جب روزہ افطار کر لیتے اس انداز میں، مختلف روایات میں ہے کہ کھجور اور پانی دو چیزیں آپ روزے کے لیے پسند فرماتے. کسی روایت میں یہ بہت کم، زیادہ تر کھجور کا ہے کہ آپ پہلے پانی تناول فرماتے، پھر پہلے پانی آپ نوش فرماتے، پھر اس کے بعد کھجور تناول فرماتے. لیکن زیادہ روایات میں یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے کھجور لیتے، اس کے بعد پانی لیتے. اور یہ بات سنیے، پکوڑے سموسے پارٹی جتنی بھی ہے، یہ سن لیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ کھولتے ہی سب سے پہلے اس چیز کو پسند کیا ہے جو آگ پہ نہیں پکتی. کیا وجہ ہے؟ جنت کی عبادت ہو رہی ہے تو اس کی افطاری رسول اللہ اس غذا سے کر رہے ہیں جس کی مشابہت بھی جنت کے ساتھ ہے. اور مشابہت جنت کے کھانوں کی یہ ہے کہ جنت میں کوئی کھانا آگ کے اوپر پک کر تیار نہیں ہوگا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام افطاری میں فوراً وہ چیز لیتے جو آگ کی پکی ہوئی نہیں ہوتی. اس مرتبہ سموسوں، پکوڑوں، کبابوں کو دکانوں پہ انتظار کرتے رہ جانا چاہیے. کدھر گئے روزہ دار؟ وہ خود ہی چل کے ڈھونڈنے نکل پڑے. کوئی ہے ہمیں کھانے والا؟ رسول اللہ کا معمول، آپ کی سنت، آپ کی ترجیح، آگ پر پکے بغیر جو چیز افطاری میں موجود ہے اس کو ترجیح دیتے. اور پانی یوں نہیں پیتے کہ لپک کر فوراً گلاس پکڑا، 1 2 3. آپ ہمیشہ تحمل سے، صبر سے چوس کر پانی کو پیتے. غٹاغٹ پانی پینا سنت کے خلاف ہے. 1 2 3 سانسوں میں رک کر آپ پانی پیتے اور کھجور کا استعمال کرتے. یہ آپ کی سحری کی اولیات میں سے ہوتا. اور نماز سے پہلے ضرورت کے مطابق آپ وہ چیز لیتے جس سے اندر جو گھبراہٹ اور نکاہٹ روزے کی وجہ سے اگر محسوس ہو رہی ہے تو وہ ختم ہو جائے اور پھر مغرب کی نماز ادا کی جائے تاکہ نماز کو سکون سے ادا کیا جا سکے. لیکن جن کو سکون آئے ہی نہ، ان رشتہ داروں کے بغیر جن کا میں نے نام لیا، تو ان کو تو کوئی عشاء تک بھی سکون نہیں دلا سکتا. جب پوچھا جائے بھی آج کی افطاری کیسے ہوئی، سموسے نہیں تھے. تو یہ پہلے سے بتانے کا مقصد ہے کہ سمجھا لیجیے اپنے نفس کو کہ آپ کے کچھ نہیں ملنے والا، آپ سے وہی ملے گا جو رسول اللہ پسند کریں گے. بڑی عشق کی چھلانگیں مارنے والے، بڑے عشق کے نعرے لگانے والے، نبی سے بڑا پیار ہے، یا اللہ مدینے بلا لے، مدینے کی 5 کھجوریں اکٹھی کھانی پڑ جائیں تو منہ دوسری طرف لگا ہوتا ہے. جی پتہ چل جاتا ہے نا عشق کتنا ہے. ہم کھجور نہیں کھاتے، 1 کھجور، آدھی کھجور، اس سے زیادہ. ہماری کتنی قوم ہے جو خوشی سے کھجوریں کھاتی ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے نبی کی مرغوب غذا ہے، اس لیے کہ یہ مدینہ طیبہ سے آئی ہے. تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو پہلے پرانے لوگ حج کر کے آتے تھے نا، وہ ٹھیک تھے. ان بیچاروں کے پاس تو پیسے ہی تھوڑے ہوتے تھے اور پھر وہ سامان اتنا خریدنے کی سکت بھی نہیں رکھتے تھے. تو وہ کسی 7ویں 8ویں گاؤں میں بھی کوئی بندہ حج کر کے آتا نا تو لوگ پیدل چل کے اس کو ملنے جاتے اور وہ آگے سے کیا کرتا، 1 کھجور اور 1 گھونٹ پانی آب زمزم دیتا. تو اس وقت عشق اور عقیدت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ عورتیں وہ 1 کھجور چادر کے پلو سے باندھ کے گھر لے آتی تھی، سارے خاندان کو اکٹھا کر کے کہتی، آؤ بھائی دیکھو میرے پاس کیا ہے، میں مدینے کی کھجور لائی ہوں. اور اس 1 کھجور کے 10 ٹکڑے کرنے پڑتے تو سارے گھر والوں کے منہ میں وہ کھجور ڈال دیتے کہ مدینے کا تبرک سب کو مل جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو پتہ نہیں شاید ہمارے لوگوں کو وہی عادت پڑی ہوئی ہے. اب اگر کھلی مل بھی جائیں تو وہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہاں اس کی جگہ پہ چولہے پہ ساڑ کے چپس دے دو، وہ پوری پلیٹ کھا جائیں گے. ہوش کے ناخن لینے ہیں، معیار بدلنا ہے. یہ ساری محنت اس لیے ہو رہی ہے. رات کو اکیلے میں بستر میں رضائی میں کمبل میں منہ دے کے اپنے نفس کو سمجھانا ہے، میری بے عزتی نہیں کروانی. ہاں نفس کو کہنا ہے کہ رمضان میں میری بے عزتی نہیں کروانی. اب میں وعدہ کر رہی ہوں کہ میں نے وہ چیزیں جو معدے کو برباد کرتی ہیں، روحانیت کو برباد کرتی ہیں،
جو ہماری خواہشات کو خراب کرتی ہیں، میں نے ان سے اوائڈ کرنا ہے، لہٰذا اگر تو نے وہاں بیٹھ کے ضد کی تو تیری شامت آ جائے گی۔ ہاں، یہ نفس کو سمجھا لیجئے پہلے سے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان اللہ، آپ افطاری فرماتے ہیں، اور افطاری میں اگر آپ کو کوئی صحابی دعوت پیش کرتے، آپ فوراً اس کی دعوت پہ ان کے دسترخوان پہ چلے جاتے۔ سبحان اللہ۔ پھر پتہ کیا ہوتا؟ پھر جب دسترخوان بچھتا افطاری کے لیے، جس کے پاس روٹی ہوتی وہ روٹی پیش کرتا، زیتون پیش کیا جاتا آپ کو، اور آپ زیتون خوشی سے تناول فرماتے، کھجور پیش کی جاتی، آپ وہ تناول فرماتے، آپ پانی نوش فرماتے، دودھ لایا جاتا تو آپ دودھ نوش فرماتے، اور افطاری کرنے کے بعد آپ اس صحابی کی دلجوئی کے لیے، اس کی تعریف کے لیے آپ فرماتے، صحابی افطر عندکم الصائمون، تو کتنا خوش نصیب ہے، تیرے پاس روزے داروں نے روزہ افطار کیا ہے۔ اور وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، اور کتنے نیک لوگوں نے تیرا کھانا کھایا ہے۔ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اس وقت فرشتوں نے تیرے لیے رب سے رحمت کی دعائیں کی ہیں۔ کیا انداز تھا رمضان المبارک کا، کیا منظر تھا ان دسترخوانوں کا، اور کس قدر حقیقت کی طرف توجہ تھی جو رب نے ہمیں مانگنے کے لیے یہ روزہ دیا۔ وہ مانگنے کے لیے نبی کیسے سکھا رہے تھے، اور اکثر آپ کوشش فرماتے کہ اجتماعی افطاری کی جائے، صحابہ آئیں بیٹھیں یا صحابہ کے ساتھ آپ بیٹھیں، اور اس سے زیادہ آپ یہ پسند فرماتے، جو ہماری اس پوائنٹ کی جان ہے اصل، وہ یہ جملہ ہے، آپ جو سب سے زیادہ پسند فرماتے اور آپ کی تربیت کا جو معجزہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے صحابہ آپ کے بعد بھی کبھی اکیلے افطاری نہیں کرتے تھے، بلکہ افطاری سے پہلے کچھ مسکینوں کو، کچھ غریبوں کو اپنے گھروں کے دسترخوانوں کے لیے دعوت دے کے آتے تھے۔ آج ہمارا کیا طریقہ ہے؟ ہماری دعوتیں اپنی کلاس کے لوگوں کے لیے، ہماری دعوتیں امیروں کے لیے، ہماری دعوتیں وی آئی پی مہمانوں کے لیے، ہماری پارٹیز دوست احباب یا بڑے بڑے علاقے کے جو چیئرمین اور وزیر مشیر ہوتے ہیں ان کے لیے، اور غریب بیچارہ نہ پہلے ہماری نظر میں تھا اور نہ رمضان۔ اللہ کے نبی کی تعلیم کو یاد رکھیے، اور اس رمضان میں اس پیٹرن کو چینج کر کے دنیا کو بتائیے کہ ہم نے کیا سیکھا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد ایک بہت شاندار طریقہ جو افطاری کا آپ نے ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد جو لوگ افطاری کرواتے ان کے لیے بھی آپ نے جو خوبصورت طریقہ ارشاد فرمایا کہ رمضان اور روزے کے احترام میں لوگوں کو آپ بار بار تلقین کرتے کہ روزے کی افطاری کروایا کرو۔ یہ کس کا احترام تھا؟ روزے کا۔ یہ بندے کا احترام نہیں ہوتا، یہ روزے کا احترام ہے کہ آپ روزے والے کی افطاری کروائیں، تو اس کا اجر و ثواب کتنا کتنا ہے وہ آپ نے پیچھے کل والے بیان کے خطبہ ذیشان کی عبارت میں سنا ہے کہ ایک گھونٹ بھی پانی کا کسی کو پلایا تو اس کا ثواب کیا ہے، جی بھر کے کھانا کھلایا تو ثواب کیا ہے۔ تو عزیزات محترم، آپ یہ ساری چیزیں ضرور کیجئے، شوق سے کیجئے، یاد رکھ کے اہتماماً کیجئے، مگر ان سب سے زیادہ جو بات یاد رکھنے والی ہوگی وہ یہ کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ کوئی بھی نیکی کا کام کرے تو رزق حلال سے کرے، رزق حلال سے کرے۔ اگر آپ اور آپ کے شوہر یا آپ کے بھائی یا آپ کے بیٹے کی کمائی میں شک ہے، شک نہیں تو یا پھر کلیئر ہے، تو آپ ایک دو کی افطاری نہیں، پورے پورے گاؤں کی افطاریاں کرواتے رہے روزانہ، کچھ نہیں ملنے والا، کچھ نہیں ملنے والا۔
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ فتویٰ یہاں تک احتیاط کے لیے دیا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت گھر میں سمجھے کہ میرے شوہر کی یا باپ بھائی کی کمائی میں مجھے یقین نہیں ہے وہ حلال کماتا ہے کہ نہیں، تو وہ اپنے روزوں کی بھی فکر کرے، اگر افطاری کرائے تو اس کے لیے بھی فکر کرے۔ تو کیا کرے بھئی عورت کیا کرے؟ فرمایا اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب تم اپنی عبادت کی قبولیت کی فکر رکھ رہے ہو اور تمہیں ایسا کوئی شک ہے یا اطمینان نہیں ہے تو پھر کسی بندے سے قرض لے لو۔ کوئی اتنی گہری بات سمجھائے گا آپ کو؟ یہ ہمارے آئمہ کے احسانات ہیں ہمارے اوپر۔ کہاں قرض لے لو، کسی مومن سے قرض لے کر رمضان کا راشن لے آؤ، اس سے روزے رکھو، جو رقم تمہارے پاس آئے گی اس سے اس کا قرض لوٹا دینا، اور تمہارا باطن، تمہارا پیٹ حرام سے بچ جائے گا، تمہاری عبادت قبولیت کی طرف چلی جائے گی۔ اور اسی طرح کسی کو افطاری کروانے کے لیے بھی اگر تمہارے پاس ایسی رقم ہے کہ جس پہ تمہیں اطمینان نہیں تو یہی کام کرو اور بعد میں وہ رقم کسی کو واپس کرو۔ تو عزیزات گرامی قدر، اگر آپ نے اجر و ثواب لینا ہے تو پھر اس کا یہ طریقہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی نے یہ روایت کیا کہ جس شخص نے حلال کمائی کی اور حلال کمائی سے روزے کی عبادت کی، صلت علیہم الملائکہ فی ساعات شہر رمضان، پورا رمضان اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ جو سارا مہینہ تھوڑا کھا لے، بھوکا رہ لے، نیا لباس نہ بنائے لیکن حلال کا اہتمام لازمی کرے تو سارا مہینہ فرشتے دعائیں کرتے رہیں گے۔ اور وصلی علیہ جبریل لیلۃ القدر، جب لیلۃ القدر آئے گی تو خود فرشتوں کا سردار اس کے لیے دعا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر خود جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے، یہاں ہمارے پاس مستقل جو لوگ آتے ہیں ہم نے ان کی تو یہ غلطی درست کروا دی ہوئی ہے، اب جو نئے لوگ ہمارے ساتھ اس سیشن میں شامل ہیں آپ بھی توجہ فرما لیجئے کہ جو سنت طریقہ دعا کا ہے افطاری کے وقت وہ ہے افطاری کرنے کے بعد، یعنی آپ نے کھجور کھا لی، پانی پی لیا یا کچھ اور لے لیا، اب آپ دعا کریں روزہ کھولنے کی، یعنی روزے کی دعا کوئی کنجی نہیں ہے کہ آپ وہ لگائیں گے تو آپ کا منہ کھلے گا تو پانی اندر جائے گا تو آپ کو پہلے وہ پڑھنی ہے۔ ہمیں عربی کے معانی کا علم نہیں ہوتا نا، اس وجہ سے ہم سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ مختلف لفظوں میں دعا کرتے ہیں، جیسے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اور بھی الفاظ کے ساتھ دعائیں ہیں۔ اب یہ جتنی باتیں اس کے اندر ہوئی ہیں نا، اس کے اندر ترجمہ یہ بنتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا، میں ایمان لایا، میں نے روزہ کھولا، ٹھیک ہے؟ تو جس وقت ابھی روزہ کھولنے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھ رہے ہیں تو روزہ تو کھولا ہی نہیں آپ نے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو زیادہ بہترین طریقہ اور سنت طریقہ یہ ہے کہ یہ چیز لینے کے بعد اسی دسترخوان پہ بیٹھے یہ دعائیں پڑھ کر پھر آپ اٹھیے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ تو پھر آپ جب یہ روزہ کھولتے پھر آپ یہ دعا بھی فرماتے، یہ دعا بھی الحمدللہ تمام بچوں کو ہم نے یاد کروا دی ہوئی ہے جو باقاعدگی سے پڑھتے ہیں۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی۔ اس کا ترجمہ بھی دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دعا بھی بعد میں پڑھی جائے گی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ پیاس رخصت ہو گئی جو سارے دن کی لگی ہوئی تھی، پانی سے پہلے کے بعد؟ بعد۔ اور رگیں پانی پینے سے تر ہو گئی، اللہ نے چاہا تو مجھے بڑا اجر بھی مل گیا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ پھر آپ ان الفاظ سے بھی دعا فرماتے ہیں، الحمدللہ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ آپ یہ بھی فرماتے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اے اللہ میں آپ سے اس رحمت کے واسطے سے اپنی بخشش مانگتا یا مانگتی ہوں
جو ہر چیز پر حاوی ہے، اس رحمت سے مجھے بخش دے۔ اور اسی طرح اور کئی دعائیں ہیں، ہماری سہولت کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے کہ ہم جس کو صحیح سمجھ کر پڑھ سکیں اس کی عادت بنا لیں۔ جو ساری یاد کر سکتا ہے ساری یاد کر لے، جو ایک دو کر سکتا ہے وہ ایک دو کر لے، لیکن پڑھتے ہوئے یہ خیال ضرور رکھے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، افطاری کرنا بھی، جلدی کرنا بھی، اور افطاری کے بعد دعا مانگنا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدگی سے رمضان میں تراویح ادا کرتے ہیں۔ تراویح کے مسائل میں کچھ پرسوں کے آخری سیشن میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گی۔ اگر کسی کو اپنے لیے کوئی سوال پوچھنا ہو تو پرسوں تک کے لیے اپنے سوالات بے شک لکھ کے باہر والے لوگ سینڈ کر دیں، موجود والے لوگ پیش کر دیں، تو وہ سوال و جواب بھی آپ کو دے دیے جائیں گے، اور اگر بیان کرتے ہوئے آٹومیٹیکلی آپ کے سوال کے جواب بیان ہو گئے تو پھر اور زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عادت مبارکہ آخری عشرے میں خاص طور پہ یہ ہوتی کہ آپ روزانہ مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان غسل فرمایا کرتے تھے۔ کیوں؟ لیلۃ القدر کی تیاریوں میں۔ اور لیکن آپ ہر رات میں، ایک یہ کہ اس سے زیادہ بندہ فریش ہو جاتا ہے، رات میں زیادہ جاگنے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے، زیادہ ستھرائی نصیب ہوتی ہے، اور اگر لیلۃ القدر اس رات میں تلاش کرنی ہے تو پھر بھی اس کے لیے اہتمام کرنا یہ سنت ہے۔ آخری عشرے میں ہر مغرب اور عشاء کے درمیان غسل فرمانا میرے اور آپ کے آقا کی سنت ہے۔ اور اس کے بعد بیچ میں نے نمبر نہیں بولے، آپ نے پتہ نہیں لگائے ہیں کہ نہیں، میں باہر کیب چلتے ہوئے 18ویں نمبر پہ آپ پہنچ رہی ہوں کہ تمام رات آخری عشرے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح بیدار ہوتے کہ جس طرح مغرب اور عشاء پڑھتے اسی طرح فجر پڑھتے۔ استراحت کرنا، لیٹنا، آرام کی طلب کرنا، حتیٰ کہ کمر سیدھی کرنے تک بھی آپ ان راتوں میں کبھی بستر کے قریب نہیں جاتے۔ بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ سارا ہی رمضان ایسے ہوتا، اور بعض میں یہ ہے کہ آخری عشرہ ایسے ہوتا۔ پھر آپ رمضان میں اعتکاف بھی فرماتے، یہ بھی آپ کا معمول تھا 19ویں نمبر پہ، اور 20ویں نمبر پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لیلۃ القدر کی تلاش فرماتے۔ آپ سے اگرچہ وہ چھپی ہوئی نہ ہوتی، لیکن تلاش کر کے لوگوں کے سامنے رکھنا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کبھی کبھی بڑا بندہ چھوٹے کو مطمئن کرنے کے لیے چیز کا پتہ بھی ہوتا ہے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے میرے آقا کا، ہاں جی۔ آپ جب بچے کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ میں تو ڈھونڈ رہا ہوں، یا سکھا رہے ہیں اس کو کہ کیسے چیز کو ڈھونڈتے ہیں، کیسے ڈھونڈے، تو بچہ آپ کی اس اداکاری اور اس ادا پہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ میری ماما نے یا میری بہن نے چیزیں ڈھونڈی، وہ ملی نہیں ہے، حالانکہ آپ کو تو پتہ ہے آپ نے کہاں رکھی ہے، تو نبی کو تو پتہ ہے شب قدر کب ہے، لیکن وہ ڈھونڈ رہے ہیں، 21 کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں، 23 کو بھی، 25 کو، 27 کو، 29 کو ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ میری امت میری نقل کرے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میری امت تو اس مقام پہ نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکے کہ شب قدر کب ہے، تو ساری راتوں کو جاگو، ہر رات میں لیلۃ القدر کا ثواب بھی پاؤ اور اپنے گناہوں کی بخشش میں زیادتی بھی کرواؤ، تاکہ تمہارا رب تمہیں جلد بخش کے قرب کا مقام عطا فرمائے۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ آپ تلاش فرماتے، بلکہ صحابہ اکرام کے درمیان باقی چیزوں کی طرح اس کی فضیلت بھی بیان کرتے، اس رات کی شان اور تعظیم بھی بیان کرتے۔ یہ وہ ضروری معمولات جو ہم کر سکتے ہیں، میں نے یہ سلیکٹ کیے ہیں آپ کے لیے، اپنے لیے، تاکہ ہم ان 20 باتوں کو یاد کر لیں۔ 20 کی گنتی بھی تو ہم یاد کرتے ہیں، تو جس طرح 20 کی گنتی بچپن میں یاد کرتے ہیں، اس طرح 20 باتیں حضور کی یاد کر لیں۔ اور بہت آئیڈیل سین یہ ہوگا کہ جو چیزیں میں کل کے دن میں ان چیزوں کو پانے کی تیاری میں کرنے والی ہیں وہ ایڈ کرنے جا رہی ہوں، تو ان سب کو رمضان سے پہلے ایک چارٹ کے اوپر لکھیں، اور جس جگہ پہ آپ نے رمضان میں نمازیں پڑھنی ہیں
یا جس کچن میں آپ نے کھانے بنانے یا وہاں ٹائم لگانا ہے ان جگہوں پہ آپ ان کو لکھ کر لگا لیں. آپ دیکھیں کہ پھر آپ کے چاہنے کے باوجود بھی آپ کا دھیان آپ کے نبی کی طرف سے ہٹے گا نہیں. تو انشاءاللہ العزیز ہم نے اسپیشلی جن باتوں پہ فوکس کرنا ہے ان کا چارٹ بھی کل یا پرسوں کے نشست میں آپ کو اسکرین پہ شیئر کر دیا جائے گا. تو جو لوگ گھروں میں ہیں وہ پرنٹ آؤٹ کروا کے اس کو اپنے پاس رکھیں اور روزانہ اس کالم کو اس چارٹ کو آپ فل کریں گے اور آپ لوگ بھی اس کی کاپیز لیں گے اور ان کو فل کریں گے اور پھر انشاءاللہ ہم نتیجہ رمضان کے بعد نکالیں گے کہ ہم نے رمضان میں کیا کیا. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور ہماری جتنی بہنیں اور طالبات رات کی یوٹیوب لائیو کلاس لیتے ہیں ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ جو سگنلز کا نیٹ ورک کا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہمارے اختیار سے باہر ہے. ہم ایک ڈیوائس، ایک ایپ، 2 ایپ، 3 ایپس آپ کی سہولت کے لیے آپ کے سامنے رکھیں، ان کے ذریعے آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوں، وہ ہمارے بس میں تھا. ہم نے آپ کی سہولت کے لیے وہ سب کر لیا. مگر جب کبھی سگنل کا پرابلم آ جاتا ہے، لائٹ کا ایشو ہو جاتا ہے اور رات کی کلاس تیار ہونے میں کبھی تھوڑی دیر ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے نیٹ کے ذریعے آپ کے سامنے جانا ہے. یہاں جنہوں نے بیٹھنا ہے انہوں نے میری زبان سے ڈائریکٹ سننا ہے اور آپ کے ذریعے یہ آواز ٹیکنالوجی نے پہنچانی ہے. درمیان میں اگر ٹیکنالوجی ڈراپ ہو جاتی ہے تو وہاں کسی کا کوئی بس نہیں چلتا. اسی طرح رات میں اگر آدھا گھنٹہ کوئی چیز لیٹ ہو جاتی ہے تو اس میں بھی ہمارا کوئی بس نہیں چلتا. ہمارا یہ کام صرف ہے کہ ہم اتنے گھنٹے بیٹھ کے آپ کی خدمت کے لیے اس کا ویٹ کرتے رہیں کہ یہ کب کمپلیٹ ہو، کب آگے رابطہ ہو اور کس وقت سلسلہ جاری ہو. لیکن محبت کے تقاضے کا ایک شکوہ میں ان تمام لوگوں سے جو گھروں میں بیٹھ کر استفادہ کر رہے ہیں ضرور پیش کروں گی کہ ہم تو 24 گھنٹے آپ کی اصلاح اور آپ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مستعد ہیں. ہمارا عملہ اپنی اپنی ڈیوٹی پہ کاربند ہے. مگر اگر تھوڑا بہت لیٹ ہو گیا اور آپ کو اس کے لیے آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ زیادہ جاگ کر وہ اتنی عظیم نعمت حاصل کرنی پڑی جو آپ کے راستے میں ہے اور راستے کی رکاوٹ کے لیے رک گئی ہے. آپ کے گھر میں ایک چھوٹا سا مہمان آنا ہو تو راستے میں کال آ جائے کہ بھئی ہم سگنل پہ کھڑے ہیں اور رش بے انتہا ہے اور آگے گاڑی گزارنا یا نکلنا بالکل ممکن نہیں ہے، لہٰذا ہم لیٹ ہو رہے ہیں. تو آپ کا بڑا ہی کوئی محبوب رشتہ دار ہو تو کیا آپ یہ کال سن کے تو بستر لے کے جا کے لمبی تان کے سو جاتے ہیں آنا سوتے آ جائے اسی تے پیج ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ بلکہ آپ ڈھیروں دعائیں کرتے ہیں، اس کی خیر کی دعائیں مانگتے ہیں اور بے قرار ہو جاتے ہیں، گھڑی کو بار بار دیکھتے ہیں کہ کب وہ ٹائم آئے گا جب ہمارا عزیز اس مشکل سے باہر نکلے گا اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا. یہ انداز بے عقل، بے سمجھ، بے علم بندے کو بھی بتاتا ہے کہ یہ انداز محبت کی بے اختیاری کا انداز ہے. آپ جا کے لائٹس آف کر کے دروازہ بند کر دیں، ہر چیز کو کلوز کر دیں اور کوشش کریں کہ ابھی تو 2 گھنٹے پڑے ہیں پہنچنے میں تو میں اتنی دیر میں سو لوں. آپ کو نیند آئے گی؟ تو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ رات میں تھوڑا سا اگر آگے پیچھے نیٹ ورک کے پرابلم سے کلاس ہو جاتی ہے تو وہاں آگے انتظار کرنے والوں میں آدھی سے زیادہ تعداد جا کے سو چکی ہوتی ہے اور وہ ہمیں آن لائن کلاس لیتی نظر نہیں آتی. میں بھی بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ ہمیں کیا پتہ ہے ہم کلاس لے رہے ہیں کہ نہیں. تو تھوڑی سی ٹیکنالوجی اور سیکھ لیں گے نا جب آپ تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ساری چوریاں پکڑی جاتی ہیں. تو خدا را اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جو دولت دہلیز پہ آپ کے پہنچائی جا رہی ہے. آپ کو تو اس کی دوہری قدر ہونی چاہیے.
تو آپ اس لیے اس کو پینڈنگ کر دیتے ہیں، دوسرے دن تک لے جاتے ہیں، تیسرے دن تک کے لیے پیچھے ڈال دیتے ہیں کہ وہ ہمیں پورے 9 بجے نہیں ملی تھی، ہم نے آن کیا تو کلاس آن نہیں تھی، 5 منٹ بعد کیا تو نہیں تھی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے جن لوگوں نے اتنی بڑی رسپانسبلٹی آپ کی اٹھائی ہے تو وہ سو گئے ہیں 9 بجے؟ وہ تو اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اپنا وعدہ پورا کر سکے اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنا ورک مکمل کر کے آپ تک آپ کی تعلیم کو پہنچائیں۔ تو پھر آپ اپنی محبت اور ذمہ داری کا مظاہرہ بھی تو پیش کریں کہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ واقعی آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی تعلیمات سیکھنے کی کچھ بے قراری پیدا ہو گئی ہے اور آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں۔ تو ہم نے واضح طور پہ دیکھا کہ پہلے دن جب آن لائن کلاس ہوئی اور اس میں 2 گنا لوگ شریک تھے، اور دوسرے دن 1 گھنٹہ نیٹ ورک کی وجہ سے کلاس لیٹ ہوئی تو اس دن آدھے لوگ بھی کلاس لینے کے لیے بیٹھے نہیں تھے، اور پھر وہ کمی اس کلاس کی آج تیسرے دن تک پوری نہیں ہوئی، جس کا یہ مطلب ہے کہ ان لوگوں نے اپنی کلاس پوری نہیں سنی۔ میں اس وجہ سے آن لائن کلاسز کے خلاف ہوں کہ یہ فارمیلٹی تو ہو سکتی ہے، گزارا تو ہو سکتا ہے، نہ ہونے سے کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا ہے، لیکن مقصد پورا نہیں ہوتا، نہ آداب آتے ہیں، نہ محبت امپروو کرتی ہے، اور نہ ہم اپنے مقاصد اور منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم مہندی کے لیے تو پوری رات فجر کی اذان تک جاگیں، ہم ایک مہمان کے انتظار کے لیے تو رات کے 3 حصے بھی جاگیں، تو کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ کا فرمان آپ کی طرف سفر کر کے آ رہا ہے اور آپ کو اس کا انتظار ہی نہیں؟ اب ہم نے کتنے لوگوں کو ساتھ شامل کیا ڈیوٹیز کے لیے، ورکنگ کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، ہر مکتبہ فکر اور ہر فیلڈ میں شامل خاتون کے لیے، کہ کوئی اپنے اندر پچھتاوا نہ رہنے دے کہ بھئی ہمیں کسی نے شامل نہیں کیا اور ہماری بہتری کے لیے سوچا نہیں۔ حالانکہ یہ چیزیں ہمارے لیے بے انتہا مشکل تھیں اتنے کم ٹائم میں، جبکہ ہمارے 99 کام اور ہیں کرنے والے رمضان سے پہلے، تو ہم اس کے اوپر بھی اتنا ٹائم لگاتے، لیکن ہم نے لگایا اس لیے کہ نوکر کا کوئی کام نہیں ہوتا کہ وہ نخرے کرے، اس کو ہر حال میں اپنے مالک کی ڈیوٹی دینی ہوتی ہے، سو ہم حاضر ہیں۔ لیکن کیا کبھی وہ وقت آئے گا جب آپ بھی سارے اپنے آپ کو رسول اللہ کا نوکر سمجھنے لگ جائیں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ ہماری یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اتنی قیمتی چیز جو ہماری طرف آ رہی ہے اور ہماری وہ ذمہ داری ہے اتنے دنوں کے لیے، تو ہم اس کا انتظار کریں؟ اس کے انتظار کا اجر و ثواب کتنا ہے، اس میں آپ کی روحانیت کی ترقی کتنی ہے، ان چیزوں کو بھی سوچنا شروع کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔